حبیب آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ذرا سا نازک ہے، اسے بہت باریکی کے ساتھ باضابطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اس نصاب کا مالک ہو، یا تو اس کے پاس نقد روپے پیسے ہیں، یا یہ کہ اس کے پاس سونا چاندی ہے، یا اس کے پاس کسی بھی طرح کی تجارت ہے، چاہے وہ تجارت سوئی کی کرتا ہو، یا وہ تجارت صابن کی کرتا ہو، یا وہ تجارت مکانات کی کرتا ہو، یا زمینوں کی تجارت کرتا ہو، کسی بھی طرح کی تجارت کا مال اس کے پاس موجود ہے، یا سونا چاندی موجود ہے، یا اس کے پاس نقد روپے موجود ہیں، اور ان مالیتوں کی قیمت 26,000 روپے کے برابر ہوتی ہے، اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو ایسا آدمی شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے جو غفلت ہوتی ہے وہ 2-3 باتوں کے اندر غفلت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جن حضرات کے پاس سونے اور چاندی کا نصاب ہوتا ہے، سونے اور چاندی کے نصاب میں عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے، اور یہ ہے بھی، کہ اگر سونا 7.5 تولہ ہو یا چاندی 52.5 تولہ ہو تو اتنی مالیت پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ تو اب ہماری نگاہ میں یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ان 3 مالوں میں سے جون سا بھی مال ہو، سب کی مجموعی مالیت مل کر اگر 26,000 روپے کے برابر مالیت بن جاتی ہے تو ایسے مال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں بہت سارے احباب وہ ہیں جو زمین کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ زمین کا کاروبار ہو یا کسی بھی طرح کا کاروبار ہو، اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو جتنی مالیت کا سامان ہمارے پاس موجود ہے، اس پورے مالیت کے سامان کی باضابطہ کیلکولیٹ کر کے اس کی مالیت کو نکالنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایک شخص زمین کا کاروبار کرتا ہے اور اس نے زمین اس ارادے سے خریدا کہ اس زمین کو وہ مستقبل میں فروخت کر دے گا اور اس سے نفع حاصل کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین تجارت کا مال ہے، اور اس زمین پر آج کے اعتبار سے جو قیمت بنے گی اس قیمت کے حساب سے 2.5% یا 40 روپے میں 1 روپیہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثلا ایک زمین کے کاروبار کے پاس صرف 1 کٹھا زمین ہے، جس زمین کو وہ بطور تجارت کے اس نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اس کو وہ خریدا تھا اس لیے کہ اس کو وہ تجارت کے لیے استعمال کرے گا، اور اس 1 کٹھا زمین کی قیمت آج کے حساب سے 10 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو ایسے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ 25,000 روپیہ وہ نکالے۔ اگر 25,000 روپیہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو گویا اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ اور یہ یاد رکھیے، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے دردناک عذاب کی خبر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، یہ مال کل قیامت کے دن انتہائی خوفناک اور خطرناک قسم کا سانپ بنے گا، اور وہ انسانوں کو ڈسے گا اور وہ کہے گا، انا کنزو کا انا مالو کا، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں جسے تم نے سینت کر رکھا تھا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال کو سینت کر رکھتے ہیں اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو اے نبی ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت سنائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن داغا جائے گا آگ سے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے چہروں کو، ان کے پیٹھوں کو، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی مال زکوٰۃ والا ہے تو زکوٰۃ کی مالیت کا پورا حساب کر کے پائی پائی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے جہاں ہماری بھلائی ہے، وہیں دنیا کے اعتبار سے بھی بھلائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد اس مال کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ مال محفوظ ہوتا ہے۔
اور اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو یا تو وہ مال ضائع ہو جائے گا یا اس مال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ ایسے بہت سے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ناگہانی آفتوں میں اللہ رب العزت ان کے اس مال کو جو زکوٰۃ ادا کیا ہوا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم خاص طور سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مالوں کا حساب کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کی باضابطہ ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس کا حساب اپنے علماء سے سمجھ کر اسے نکالنا چاہیے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔